حوصلہ افزائی دوسرے کے لیے مسرت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، شاید آپ کو ڈر ہے کہ انصار صرف اپنے علاقوں کی حد تک آپ کی مدد کے پابند رہیں۔ میں انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں، جس رخ سفر کرنا چاہیں کریں، جس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیں جوڑیں، جس کے ساتھ تعلق ختم کرنا چاہیں ختم کریں۔ ہمارے اموال سے جو چاہیں جتنا چاہیں لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں۔ جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ پیارا ہوگا جو آپ چھوڑ دیں گے۔ آپ جو حکم دیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اگر آپ برکالگماد نامی جگہ تک بھی پہنچ جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چلتے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں اس سمندر تک لے جائیں اور اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی کود پڑیں گے۔ حضرت سعد کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو تمہارے لیے مژدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دو گروہوں میں سے ایک کا مجھے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ الرحیق المختوم۔ دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں اور ہمیشہ مثبت پہلو تلاش کریں۔ جس حد تک ممکن ہو لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان میں اچھے پہلو تلاش کریں اور ان کے دلوں کو خوشی سے معمور کریں۔ جان رکھو، حوصلہ افزائی کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کسی انسان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دوسرا آپ کا اپنا بھی سیروں خون بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ صابر بن کر رہیں اور دوسروں کو ہمیشہ امید افزا نظر سے دیکھیں۔ ہم میں سے ہر انسان کو ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم پر اعتماد کرے اور ہم سے اس کا اظہار بھی کرے۔ اس لیے ضرورت مندوں کی حوصلہ افزائی میں بخل سے کام نہ لیں۔ ہر وہ اچھا لفظ جو آپ کسی کی پیٹھ ٹھونکنے کے لیے کہتے ہیں وہ خوشی اور مسرت کے پھلوں سے لدا ہوا آپ ہی کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ لوگوں کو حوصلہ دینا اور ان کی ہمت افزائی کرنا ان کی ترقی اور بہتری میں مدد کرتا ہے اور وہ اس خوبصورت شکل کے قریب ہو جاتے ہیں جس میں ان کے دوست احباب ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ یہ بعض لوگوں کے لیے ایسی زبردست مہمیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ نا امیدی اور ناکامی کے ڈر سے بے پرواہ ہو کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایڑھی سے چوٹی تک کا زور لگا دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی حوصلہ افزائی کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ اپنے احساسات دوسرے تک صحیح طور پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دوسرے کی نفسیاتی حالت سے بے خبر خواہ مخواہ اصرار اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ اپنے مقصد تک پہنچنے اور منفی نتائج سے بچنے کے لیے دوسروں کی حوصلہ افزائی کے درج ذیل طریقے اپنائیں۔ عام میں اپنے ساتھیوں کی آراء اور تجاویز کو سننے کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا رکھیں، بالخصوص جب آپ کسی انتظامی منصب پر فائز ہوں، کیونکہ کسی کی رائے یا تجویز کو محض بڑے جوش جذبے اور توجہ سے سننا ہی اس کے لیے ایک بڑا مثبت محرک ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی کسی تجویز پر عمل کر دکھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کام میں زیادہ جوش جذبہ اور سرگرمی دکھائیں گے۔ جب آپ حوصلہ افزائی پر مبنی الفاظ کا استعمال کریں تو اپنے مطلوبہ مقصد پر زور دینے کے بجائے دوسروں کی ضروریات پر زور دیں۔ اس طریقے سے ایک تو آپ دوسروں کے لیے اپنی قدر کا اظہار کریں گے اور دوسرے ان کے احساسات پر بھی توجہ دیں گے۔ اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں آپ کا اچھا تاثر قائم ہوگا اور وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں گے۔ ہر وقت مثبت الفاظ کے ساتھ ہمت بندھائیں۔ اس کو صرف اس وقت تک محدود نہ رکھیں جب تک آپ کو اس سے کام ہو یا کوئی ڈپریشن کا شکار ہو یا کوئی قابل تعریف کام کرے۔ اپنے ارد گرد کے افراد کی کارکردگی کو سراہیں، ان کے سراپے اور برتاؤ کی مسلسل تعریف کرتے رہا کریں۔ اس سے آپ کا ان پر اعتماد پیدا ہوگا۔ جب آپ اپنا کام بروقت ختم کر لیں تو دوسروں کی حوصلہ افزائی کے طور پر اپنی خدمات پیش کریں تاکہ آپ کا وہ دوست جو کام کے بوجھ تلے مایوسی کا شکار ہو چکا ہو اس کے چہرے کی رونق بحال ہو جائے۔ اگر وہ انکار کرے اس کو بتائیں کہ آپ ہر وقت اس کی مدد کے لیے تیار ہیں تاکہ اس کو آپ کی مدد اور تعاون کا احساس رہے۔